السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان. پاکستان کی زوال پذیر معیشت اور عالمی ادارے کیا خطرے کی گھنٹیاں بجا رہے ہیں؟ پروجیکشنز کیا آئی ہیں؟ جو پاکستان کی شرح نمو یا معاشی ترقی کی رفتار تھی اس حوالے سے ان پروجیکشنز کو بھی ریوائز کیا جا رہا ہے ڈاؤن ورڈ. آپ کے سامنے آئی ایم ایف کی لیٹسٹ پروجیکشن رکھتے ہیں. ان کی ورلڈ اکنامک آؤٹ لک جو رپورٹ ہے اس کے مطابق آئندہ مالی سال کے لیے تو انہوں نے کہا ہے کہ معاشی صورتحال میں شاید بہتری آ جائے, لیکن رواں مالی سال پاکستان میں مہنگائی ہدف سے زیادہ جبکہ گروتھ کم رہے گی, اور آئندہ برس پاکستان میں شرح نمو اور روزگار اس پر روزگار بڑھے گا, مہنگائی کم ہوگی. گزشتہ مالی سال پاکستان میں بے روزگاری کی شرح 6.2% تھی اور رواں سال بے روزگاری کی شرح 7% تک ہو جائے گی. اسی طرح گزشتہ مالی سال پاکستان میں بے روزگاری کی شرح 6.2% تھی اور رواں مالی سال جی ڈی پی گروتھ جو 0.5%, مہنگائی کی شرح 27.1% تک ہونے کی پیشن گوئی کی گئی ہے. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جی ڈی پی کا 2.3% تک ہونے کی پیشن گوئی ہے اور رواں سال پاکستان کا مجموعی قرض جی ڈی پی کا جو تناسب ہے وہ 73.6% رہنے کی توقع ہے. اگلے سال ملکی قرضہ کم ہو کر جی ڈی پی کا 68.9% ہو جائے گا اور رواں سال جی ڈی پی کا حجم 85.4 ٹریلین رہے گا جو اگلے سال بڑھ کر 108.4 ٹریلین ہو جائے گا. اسی طرح ورلڈ بینک نے بھی ایک اپنی ڈیٹیل رپورٹ دی ہے, اس میں پاکستان کو سست معاشی شرح نمو بلند مہنگائی کا سامنا ہے, یہ اس رپورٹ نے بتایا ہے. موجودہ مالی سال پاکستان کی معاشی شرح نمو صرف 0.4% رہنے کا امکان ہے اور جون تک مہنگائی 29.5% کی بلند سطح پر رہے گی. اور عالمی بینک نے پاکستان میں معاشی بحران پر قابو پانے کے لیے پائیدار اصلاحات پر زور دیا ہے اور عالمی بینک نے کہنا ہے کہ مہنگائی کی وجہ توانائی اور خوراک کی قیمتوں میں اضافہ ہے, سست معاشی سرگرمیوں کی وجہ اعتماد کا فقدان ہے, سست معاشی سرگرمیوں کی وجہ درآمدات اور پابندیاں, سیلاب کی تباہی ہے اور عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق سخت مالی پالیسی تاخیر سے اختیار کی گئی. یہ پروجیکشنز ہیں جو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی ہیں. ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے 0.6% کی پروجیکشن کی ہے. میرے ساتھ ممتاز ماہر معیشت سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. ان کی پروجیکشنز کیا ہیں یہ بھی ہم جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا, پروگرام میں جوائن کیا. یہ فرمائیں سر, یہ تو 0.5, 0.4, 0.6% کی پروجیکشنز آئی ہیں عالمی اداروں کی. واٹ آر یور پروجیکشنز حفیظ پاشا صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا اندازہ یہ ہے جی ڈاکٹر صاحب, کہ سیلاب کے نتیجے میں جو نقصان ہوا ہمارے خاص طور پہ جو کپاس کی فصل ہے, اور پھر آپ دیکھیے کہ ساتھ ساتھ چاول کی فصل, اس طرح کے بہت نقصانات ہوئے. ہمارے لائف اسٹاک میں کم از کم 2% کمی آئی. ہم سب کا اندازہ یہ ہے کہ اس سال بس آپ سیلاب کا اثر ملا لیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ ہم نے پچھلے کچھ ہفتوں سے اور مہینوں سے درآمدات کو آرٹیفیشلی کم کیا ہوا ہے. اس کے نتیجے میں انڈسٹری بہت بری طرح سے متاثر ہوئی ہے اور اس وقت ہمارا اندازہ یہ ہے کہ صنعتی پیداوار 6% کم ہے. لہٰذا ہمارا اندازہ جو ہم نے ریسرچ کر کے نکالا ہے, ہمارا ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ اس سال مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے جو شرح نمو ہے وہ منفی رہے گا. اچھا, اور ہو سکتا ہے کہ 1 سے 2% منفی رہے. اس سال بہت بڑا نقصان ہوا ہے سیلاب سے اور دوسرے پالیسیز کی وجہ سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں اگر درست کہہ رہا ہوں تو شاید ساؤتھ ایشیا میں آلریڈی سری لنکا کے بعد ہماری جو پروجیکشنز ہیں وہ لوئسٹ لیول کے اوپر ہیں, ان کی شاید -3 یا 4% ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم منفی 1-2% یعنی ہم بالکل سری لنکا کے نزدیک ہو جائیں گے, وہ ملک جو کہ ڈیفالٹ کر چکے آفیشلی ہم اس کے نزدیک ترین ہوں گے. بات دراصل یہ ہے کہ 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے سری لنکا کے ڈیفالٹ کا. پہلے سال ڈیفالٹ کے بعد ان کا شرح نمو 11% گرا تھا, اب وہ شاید 3.5% گرے گا. مگر پہلا سال بہت ہی زیادہ نقصان ہوا تھا. افراط زر کی رفتار سری لنکا میں 61% تک پہنچ گئی تھی. اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک ہمارے ہاں ایسا دیوالیہ کا منظر نظر نہیں آیا ہے, مگر ہمارے یہاں جو ایک نئی چیز تھی جو بالکل جسے کہتے ہیں کہ پہلے اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا تھا, وہ سیلاب کی وجہ سے ہوا. صحیح.
تو اب یہ جو ڈاکٹر صاحب جو پروجیکشنز ہیں اس میں آپ خاص طور پہ ایگریکلچر سیکٹر کے بارے میں جو ورلڈ بینک پہلے شاید 3% کہہ رہا تھا اور اب 1% کہہ رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیونکہ سیلاب کا بھی امپیکٹ آیا ہے، لائف سٹاک اور دیگر ایگریکلچر کا شعبہ یہ کہاں پر ہوگا، یہ بھی منفی شرح نمو دکھائے گا؟ کم از کم 3 یا 4% منفی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اگر میں سروسز سیکٹر کی بات کروں اور آپ کے سامنے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ یا انڈسٹری سیکٹر کی بات کروں، ان کی پروجیکشنز آپ کے نزدیک کیا ہیں؟ ہمارا اندازہ یہ ہے کہ آپ کا جو صنعتی پیداوار ہے انڈسٹریل سیکٹر کی، وہ کم از کم پورے سال بھر میں اس رواں سال میں کم از کم 4% کمی، اور آپ کے سروسز سیکٹر جو ہے 2 شعبے ایسے ہیں جو بہت بری طرح سے متاثر ہوئیں گے. ایک تو ہمارا ہول سیل اینڈ ریٹیل ٹریڈ سیکٹر ہے، اچھا، جس میں انڈسٹریل اور ایگریکلچرل پروڈکشن کے والیوم ڈٹرمن ہوتا ہے، اور دوسرا آپ نے امپورٹس کو نمایاں طور پر کم کر دیا ہے، تو ڈومیسٹک ٹریڈ میں بھی اس کے نتیجے میں کمی آئے گی. اور آپ یہ دیکھیے کہ ایک اور بڑا سیکٹر ٹرانسپورٹ کا جو ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ پیٹرولیم پروڈکٹ کی کنزمپشن 15 سے 30% تک گر چکی ہے. لہٰذا اب سب کچھ ملا لیں تو 3% سے آپ کا کم از کم 4% آپ کا انڈسٹریل اور ایگریکلچرل سیکٹر، اور مشکل سے 0 آپ کا سروس سیکٹر. اوور آل آپ دیکھیں گے کہ خدا نخواستہ یہ 2% منفی تک جا سکتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو اس سے جو بے روزگاری ہے اس میں کتنا اضافہ ہوگا، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں انڈسٹریل سیکٹر، ایگریکلچر اور پھر سروسز میں بھی اگر گروتھ پہ امپیکٹ ہے، تو اس کا آپ کوئی اندازہ آپ نے یہ لگایا ہے کہ کتنی نوکریاں جائیں گی، کتنے لوگ بے روزگار ہوں گے پاکستان میں موجودہ سال میں، کوئی اس کا اندازہ ہے؟ جی بالکل ہے، اور مجھے کہنے دیجئے کہ آئی ایم ایف کی جو پروجیکشنز ہیں بہت ڈیفیکٹو ہیں. اچھا، اور شاید کچھ ان میں موٹیویشن یہ ہوتا ہے کہ برے اثرات کم دکھانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہم آئی ایم ایف پروگرام میں موجود ہیں اور پچھلے دنوں ہمیں بڑے سخت اقدامات لینے پڑے ہیں. کم از کم اس سال ہمارا اندازہ یہ ہے کہ 15 لاکھ لوگ اور بے روزگار ہو جائیں گے. اچھا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو انمپلائمنٹ ریٹ ہے وہ اس سال 7% رہے گا. ہمارا اندازہ یہ ہے کہ یہ کم از کم 9% تک پہنچ جائے گا، اور پچھلے سال کے لحاظ سے اس میں کافی بڑا اضافہ ہو رہا ہے. انہوں نے کچھ کم اس لیے بھی بتایا ہے کہ تاکہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ نہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی پالیسیز اور ریفارمز ہم نے امپلیمنٹ کر کے ہمیں کتنا بڑا نقصان کیا. صحیح. اور یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ غربت کی لکیر سے نیچے جو افراد ہیں، جب 15 لاکھ لوگ بے روزگار ہوں گے تو وہ تعداد کہاں پر پہنچے گی؟ جو پاورٹی کے آپ کے نمبرز ہیں ان کا کوئی ایسٹیمیٹ ہے کہ کہاں پہنچیں گے جب ایک طرف شرح نمو کم ہوگی، مہنگائی زیادہ ہوگی اور لوگ 15 لاکھ بے روزگار ہوں گے، تو کتنے لوگ غربت کی سطح سے نیچے آ جائیں گے، اس لکیر سے نیچے آ جائیں گے؟ تقریباً 1.5 کروڑ لوگ. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمت 50% تک پہنچ گئی ہے. تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا. بے روزگاری، کھانے پینے کے اشیاء کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ. ہمارا اسٹیمیٹ یہ ہے کہ پاکستان میں پچھلے سال تقریباً 34% غربت کی لیول تھے. بڑھا کے وہ تقریباً 40% جا سکتا ہے. اس بات کا ہمیں بے پناہ افسوس. صحیح. اچھا، ایسی صورت میں ڈاکٹر صاحب حکومت کی طرف سے حکمت عملی واضح طور پہ تو کوئی ابھی ہے نہیں. پہلی ترجیح یہی ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جایا جائے، لیکن کچھ امپورٹ پہ کروز بھی ہوئے، کچھ اس کا فرق بھی پڑا کرنٹ اکاؤنٹ پہ. اس سے پہلے کہ ایکسٹرنل سائٹ پر آئیں تو حکومت کر کیا سکتی ہے؟ آپ کی تجویز کیا ہے؟ کیونکہ ایک طرف شرح نمو بڑھے گی، کم ہوگی، مہنگائی بڑھے گی، بے روزگاری میں اضافہ ہوگا، غربت کی لکیر سے نیچے لوگ آئیں گے. تو حکومت ایک وقت کو پیٹرول سبسڈی کا بھی سوچ رہی تھی، پھر کچھ ڈائریکٹ کیش پروگرامز بھی گورنمنٹ کے ہیں BISP کے تحت.
تو حکومت کیا کر سکتی ہے اس وقت فوری طور پر اس آنے والی مصیبت یا مشکل کو فیس کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب؟ تو اہم ریفارمز کی ضرورت ہے اور یہ بالکل واضح ہے. پروگریسو ٹیکسیشن، آپ کو حیرت ہوگی کہ پاکستان نے اپنے جو امیر طبقہ ہے ان کو اتنے زیادہ مراد، ریلیف، کنسیشنز، ایگزمپشنز وغیرہ دیے ہوئے ہیں. ہمارا ایسٹیمیٹ یہ ہے، اور اس پہ ہم نے بہت ریسرچ کیا، میری کتاب بھی ہے اس پر، کہ تقریباً آج سالانہ ہم 4,000 ارب کے مراد طبقے کو دے رہے ہیں پاکستان. یہ آپ کو بہت کم کرنا چاہیے تاکہ آپ اس پروگریسو ٹیکسیشن سے جو عوام پس رہی ہے اس وقت ان کو کافی اضافہ ہو ریلیف میں. اس وقت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں آپ 4,000 ارب تک کا ٹارگٹ ہے، اس کو بڑھا کر کم از کم اس کو 3 گنا کرنا پڑے گا. دوسری طرف بے شمار خرچے ہو رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی لیول پر. اب آپ یہ دیکھیے، صرف تنخواہوں پر 1,500 ارب، پینشنز پر 1,100 ارب، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے لاسز پر 1,500 ارب وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ان میں نمایاں طور پر سخت اقدامات لے کر اب کوئی آپ کے پاس آپشن نہیں رہا ہے. کرنٹ ایکسپینڈیچر کو کرٹیل کرنا ہے سخت طریقے سے. یہ کریں گے آپ تو آپ کو نہ صرف ریلیف کی گنجائش پیدا ہوگی، فسکل سپیس کریٹ ہوگا، مگر ساتھ ساتھ اپنے ڈیولپمنٹ سپینڈنگ جو بالکل آدھے لیول پر آ گئی ہے. ایک وقت ایسا تھا جب ہمارے حکومتیں 4% جی ڈی پی ڈیولپمنٹ پر خرچ کرتی تھیں، آج وہ 2% بھی نہیں رہا. لہذا بڑے اقدامات، پروگریسو ٹیکسیشن، ریلیف، فوکس آن انفراسٹرکچر اینڈ سروسز، یہ ایک نمایاں طور پر ایک ایکشن پلان کے تحت آنا چاہیے. ہوپ فلی اس کے پیچھے ایک براڈ بیس پولیٹیکل کنسنسس ہو. صحیح. اور یہ بتا دیجیے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو ہماری ایکسٹرنل ڈیٹ اوبلیگیشنز ہیں اس کی پروجیکشنز کیا ہیں موجودہ مالی سال کی؟ کیونکہ آئی ایم ایف کی رپورٹ میں شاید $28 بلین، ورلڈ بینک کی رپورٹ میں $28 بلین کا ذکر ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں پھر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہاں تک جائے گا؟ اور جو حالیہ کروز لگے تھے امپورٹ پہ، ان پر ریگولیٹری ڈیوٹی کچھ ایز کی ہے حکومت نے حالیہ کل ہی، تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بر وقت اقدام ہے یا منفی اثر پڑے گا امپورٹس پہ کچھ ماہ کے اندر جو ہم نے تھوڑا بہت کرٹیل کیا تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو دوبارہ ہاتھ سے بے قابو ہو جائے گا؟ دیکھیے، کرٹیل کرنے کے نتیجے میں کچھ پازیٹیو بھی ہوا، کچھ نیگیٹو بھی ہوا. جب آپ نے روپے کی قدر کو آرٹیفیشلی بڑھا کے رکھی کچھ مہینے، سپتمبر سے جنوری کے آغاز تک کم از کم، اس کے نتیجے میں ڈائیورشن ہوا ہنڈی مارکیٹس میں. آپ کے ریمیٹنسز حالانکہ اس مہینے جو خبر آئی ہے اچھے رہے ہیں مارچ میں، مگر وہ عید کی وجہ سے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ تقریباً ریمیٹنسز میں $3 ارب کا نقصان ہو سکتا ہے، اور ایکسپورٹس میں بھی لگ بھگ اتنا. ڈائیورشن ہے دوسرے مارکیٹس. اور آپ نے جو کرب کیا ہے امپورٹس، اگر آپ ایکسچینج ریٹ پالیسی کو مناسب طریقے سے مارکیٹ ڈٹرمنٹ رکھتے تو جو فزیکل کنٹرولز آپ نے ایکسرسائز کیے ہیں وہ نہیں کرنے پڑتے اتنا. اب میں آپ کو مجھے جس بات کی سب سے زیادہ پریشانی ہے کہ اس سال چونکہ کپاس کی فصل 35% کم ہوئی ہے، آپ کو تقریباً 2 سے 2.5 گنا امپورٹ بڑھانا پڑے گا کپاس. اس کے لیے $1.5 ارب سے $2 ارب کی ضرورت پڑے گی. وہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اور اگر آپ نے امپورٹ کیا تو آپ کا تجارتی خسارہ بڑھے گا، اور اگر آپ نہیں امپورٹ کریں گے تو ٹیکسٹائل سیکٹر تقریباً بیٹھ جائے گا اور ایکسپورٹس بری طرح سے متاثر ہو جائیں گے. تو اگلے 3-4 مہینے میرا جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ شاید آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ پر کچھ اور پریشر پڑنا شروع ہو جائے. کپاس کے امپورٹ، ویٹ کی امپورٹ، اس طرح کی چیزوں کی، ایسنشل کموڈیٹیز کی امپورٹ میں اضافہ ہونا ہے.
تو یہ تمام کا امپیکٹ پڑنا ہے. میں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ادا کروں گا, آپ نے وقت دیا, پروگرام میں جوائن کیا اور اپنا جو پروجیکشنز ہیں اس بارے میں ہمیں آگاہ کیا. آئی ایم ایف کہتا ہے کہ 0.5%, ورلڈ بینک کہتا ہے 0.4%, اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے مطابق 0.6% تک ہماری شرح نمو یا معاشی ترقی کی شرح رہ سکتی ہے رواں سال. ورلڈ بینک نے 2% سے کم کر کے اس کو 0.4% کیا ہے. ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب کی کیلکولیشنز جو انہوں نے کیلکولیٹ کی ہیں وہ ہم -1 سے 2% بھی جا سکتے ہیں. یہ یاد رہے کہ سری لنکا -3 سے 4% ہے جو کہ ڈیفالٹ کر چکا ہے. تو خدا نہ خواستہ جو آگے سمے نظر آ رہا ہے وہ مشکل حالات ہیں. آفٹر دس بریک مزید گفتگو ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں تفصیلاً اہم ترین سوالات اور حقائق آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. آپ کے سامنے ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور آئی ایم ایف کی گروتھ کے حوالے سے پروجیکشنز رکھی ہیں. سب جگہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ڈاؤن ورڈ ریوائز کیا گیا ہے. ورلڈ بینک پہلے 2% کی شرح نمو کہہ رہا تھا, اب وہ 0.5% کی بات کر رہا ہے. آئی ایم ایف 0.5 اور اراؤنڈ 0.6 جو ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی بات کر رہا ہے. حفیظ پاشا صاحب کی آپ نے گفتگو سنی, وہ کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ شرح نمو مزید گر سکتی ہے, یہ -1 یا -2% تک جا سکتی ہے. اور یہ بہت ہی آپٹمسٹک سائٹ کے اوپر آئی ایم ایف, ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کہہ رہے ہیں کہ ہم 0.4 یا 0.5 یا 0.6 تک جو ہے گروتھ اچیو کر سکیں گے. پاکستان کے وزیر خزانہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس سے پہلے انہوں نے آئی ایم ایف پروگرام کے بارے میں کیا کہا تھا کہ تقریباً تمام شرائط مکمل ہو چکی ہیں, معاہدے کا انتظار ہے, جو ایشورنسز آ چکی ہیں. لیٹس سی دس کہ انہوں نے کیا کہا تھا 8 اپریل کو. لیٹس سی دس. ہم نے یہ جو 9th ریویو ہے اس کے تمام چیزیں مکمل کر چکے ہیں. ہمارے 2 دوست ممالک نے کچھ بائی لیٹرل پاکستان کو فائنینشلی ایکسٹرنل اکاؤنٹ میں اس کو انہوں نے پاکستان کی امداد اور سپورٹ کرنے کا لکھ کے آئی ایم ایف کو دیا تھا. تقریباً 2 مہینے کی تاخیر جو ہے وہ اس وجہ سے ہوئی. ایک ہمارے دوست ملک نے ان کو جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی کنفرمیشن کی وہ دے چکے ہیں دوبارہ, اور صرف ایک ہمارے دوست ملک کی ابھی کنفرمیشن کا انتظار ہے $1 ارب. ان کی جتنی ریکوائرمنٹس ہیں اسٹاف لیول ایگریمنٹ کو سائن کرنے کے لیے وہ پوری ہو جائیں گی. پھر انہوں نے قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ آئی ایم ایف معاہدہ نہ ہو یا پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. کیا کہا وزیر خزانہ نے؟ لیٹس سی دس. پی ٹی آئی کی قیادت مسلسل کوشش کر رہی ہے کہ قوم میں مایوسی اور انتشار پھیلے. ان کی خواہش ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ نہ ہو سکے اور پاکستان خدا نہ خواستہ دیوالیہ ہو جائے. یہ لوگ ہر وقت بری خبروں کے منتظر رہتے ہیں اور لگاتار افواہیں پھیلاتے ہیں. جناب اسپیکر, ابھی حال ہی میں انہوں نے میرے امریکہ کے دورے کے منسوخی کے بارے میں بھی غلط خبریں پھیلائیں اور بے بنیاد تجزیے پیش کیے. ایسے لوگ پاکستان کے خیر خواہ اور رہنما ہونے کے لائق نہیں. جناب اسپیکر, یہ ملک دشمنی پر اتر آئے ہیں اور کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے جس سے اقوام میں عالم میں پاکستان کی جگ ہزائی ہو. جناب اسپیکر, پاکستان مسلم لیگ پاکستان کی وہ واحد حکومت ہے جس نے آئی ایم ایف پروگرام کو 2013 سے 2016 پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں مکمل کیا. نے سنا کہ وزیر خزانہ نے کیا کہا. ہارون شریف صاحب ساتھ موجود ہیں, سابق سربراہ ہیں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے, معیشت پر گہری نظر رکھتے ہیں, مختلف ریگولیٹری باڈیز کے ہیڈ بھی رہے. ہارون صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. پہلے تو آپ کیا کہتے ہیں پروجیکشنز جو آ رہی ہیں آئی ایم ایف, ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی, وہ تو بتا رہی ہیں کہ شرح نمو بڑھے گی, مہنگائی بھی بڑھے گی اور شاید 2024 میں جا کر کچھ صورتحال بہتر ہو. جو 23 ہے یہ تو یہی نظر آتا ہے. حفیظ پاشا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ 15 لاکھ لوگ بے روزگار ہوں گے, مہنگائی اور بھی بڑھ سکتی ہے اور یہ پروجیکشن سے بھی زیادہ یعنی اور منفی زیادہ گروتھ ہو سکتی ہے, -1 یا 2%. واٹ آر یور پریڈکشنز اینڈ پروجیکشنز؟ ہارون شریف صاحب. جی بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو رپورٹس آ رہی ہیں یہ کنسسٹنٹ ہیں جو وہ انٹرنیشنل ادارے انڈیکیٹ کرتے آ رہے تھے کہ اگر آپ نے سٹیبلٹی نہ لا پائے, اگر آپ نے جو آئی ایم ایف کے معاہدے میں ڈیلے ہوتا گیا تو ملک کے اندر جو سلو ڈاؤن ہے, انفلیشن ہمارا آلریڈی آپ کو پتا ہے 30% کے آس پاس چل رہا ہے, انٹرسٹ ریٹ 21% پہ پہنچا ہوا ہے. سو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس تو سفان صاحب بہت ہائی ہو گئی ہے, تو اس میں پروفٹیبلٹی کا مارجن اور بہت سے ڈیٹ سروسنگ کے ایشوز کمپنیز کو آئیں گے. میں اتفاق کرتا ہوں اس انالیسس سے کہ یہ شرح جو گروتھ ہے یہ منفی بھی ہو سکتی ہے. کتنی ہو سکتی ہے یہ پریڈکٹ کرنا مشکل ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگلے 6 ماہ میں پاکستان کس سمت میں جاتا ہے. اس کے جو 3-4 جو میجر چیزیں سمجھنی ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے.
دیکھیں پاکستان میں تقریباً 25 لاکھ ینگ لوگ ہر سال لیبر مارکیٹ میں نوکریوں کے لیے یا انٹرپرینورشپ کے لیے انٹر ہوتے ہیں. ہمیں 25 لاکھ لوگوں کو اگر باعزت روزگار دینا ہے تو ہمارے شرح گروتھ تقریباً چاہیے 7%. سو جب یہ 7% سے تقریباً 0 پر آ جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ہارڈلی 25 لاکھ میں سے شاید 1 لاکھ کو اکاموڈیٹ کر پائیں گے. تو ایک تو پہلا امپیکٹ ہے کہ میس سکیل بے روزگاری کی خطرے کی گھنٹی بالکل کلیئر ہے. دوسرا یہ ہے کہ کوئی 1.5 سے 2 ملین لوگ جو کہ ولنریبل ہیں, غربت کی سطح کے تھوڑا سا اوپر ہیں, ان کا اس پہ نیچے گرنے کا خطرہ بہت زیادہ ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ بہت سے ہمارے دوست جو ہیں اکثر بات کرتے ہیں کہ ہمارے ٹوئن ڈیفیسٹس ہیں وہ ہمارے لیے اصل وجہ ہماری خرابی کی وہ ہیں. میرا نظریہ اس طرح ہے کہ جو یہ ڈیفیسٹس ہیں, چاہے ہمارا ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا ہے یا بجٹ کا ہے, یہ ایک سیریز آف فلاڈ پالیسیز کا نتیجہ ہے. ہمیں پالیسیز کو سیفان صاحب ایڈریس کرنا ہے, نہ کہ اس کے آؤٹ کم کے اوپر انالیسس دیتے رہیں. یہ جو گروتھ کی شرح ہے, میں تو حیران ہوتا ہوں, یہ سب ادارے, کیونکہ میں نے 20 برس ان کے ساتھ کام کیا ہے, ہم سب لوگ یہ ڈیٹا جو ہے حکومت پاکستان سے لیتے ہیں. اب میرا سوال یہ ہے حکومت پاکستان سے کہ یہ ڈیٹا تو آپ کو خود اپنی گروتھ کی پروجیکشن کو آنیسٹلی ریوائیو کر کے لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے, اور اس کو بیس بنا کے اصلاحات اینڈ آسٹیرٹی کے سٹیپس لینے چاہیے تاکہ لوگوں کو اعتماد آئے. ابھی ہم سب اینالائز کرتے ہیں ایکسٹرنل اداروں کی رپورٹوں کو, جس کلائنٹ کے اوپر رپورٹ ہو رہی ہے وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں کانٹیکسٹ سیٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ بتائیں ہم صاحب کہ یہ جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آئندہ برس پاکستان میں شرح نمو اور روزگار بڑھے گا, مہنگائی کم ہوگی, یہ جو ان کا ورلڈ اکنامک آؤٹ لک آیا ہے, تو حفیظ پاشا صاحب تو ابھی کہہ رہے تھے کہ یہ بھی بہت زیادہ وہ آپٹمسٹک سائٹ پہ کر رہے ہیں, شاید اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ نہ لگے کہ ہمارے پروگرام کی وجہ سے جو ہے یہاں پر معیشت زوال پذیر ہوئی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں اگلے سال بہتری کے امکانات ہیں یا خدا نہ خواستہ یہ صورتحال کنٹینیو رہے گی؟ دیکھیں فیوچر کی پروجیکشنز ایزمپشنز پہ بیس ہوتی ہیں. جو ان کی ایزمپشنز وہ اس طرح سے ہیں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام اگر ریوائیو ہو جاتا ہے, اگر الیکشن ہو جاتے ہیں اور ایک سٹیبل حکومت آ جاتی ہے, کچھ ریفارمز پر حکومت جو ہے وہ کھڑی رہتی ہے, تو پھر یقیناً کچھ استحکام آنے کی صورتحال ہے. گلوبل کموڈٹی پرائسز میں کچھ کمی آئی ہے جس کا امپیکٹ جو یوکرین وار سے بہت اوپر چلی گئی تھی. لیکن اگر چین اور ہندوستان میں شرح نمو جو ہے 5.5% سے اوپر رہتی ہے تو سیوان صاحب آئل پرائسز پہ پریشر رہے گا, کیونکہ اس کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی ہمارے خطے میں. تو ہمارا کیونکہ انحصار آئل کے اوپر زیادہ ہے, تو یہ امپیکٹ فیوچر بتائے گا کہ اس کا ہم پر کتنا اثر رہتا ہے. ہمارا اگلا سال مشکل ہوگا, آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے, لیکن نسبتاً شاید کچھ سمت بن جائے جس سے مہنگائی میں تھوڑی بہت کمی آ پائے. دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ جیسے میں نے عرض کیا یہ ایزمپشنز پر ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ہمارا جو پولیٹیکل ویکیوم ہے اسٹیبلٹی نے نہیں جاتا, کیوس میں رہتا ہے, اگر ہماری جو ہے ہم اس کی وجہ سے انفلیشن کا جو ایڈمنسٹریٹو سائیڈ ہے وہ کنٹرول نہیں کر پاتے, پروڈکشن گر جاتی ہے, بارشوں کی وجہ سے گندم میں کمی آ جاتی ہے, پھر تو مجھے انفلیشن میں کمی آتی دکھائی نہیں دے رہی ہے. تو یہ بہت سارے ifs and buts ہیں, لیکن مین مسئلہ یہ ہے کہ ایک تگڑی اکنامک ٹیم کو سب لوگوں کو بشمول ہمارے جیسے لوگوں کو اعتماد میں لے کے ایک ڈیبیٹ کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارے ملک کے حالات ہیں. آئی ایم ایف نو آئی ایم ایف لیٹس ورک اباؤٹ کہ اس کو ریوائیو کرنے کے لیے کیا فیصلے کرنے کی ضرورت ہے جس پہ سب لوگ اتفاق کریں. لیکن یہ سٹارٹ حکومت کو لینا پڑے گا, بجائے اس کے کہ ہم بلیم گیم میں پڑے رہیں, بجائے اس کے کہ بیٹھے رہیں کہ آئی ایم ایف پروگرام کس دن سائن ہوگا. آئی ایم ایف یہ تو نہیں کہتا کہ آپ گروتھ کے ریوائیول کا پلان نہ بنائیں. آپ نے کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام کس دن سائن ہوگا, اس پر اسحاق ڈار صاحب کا بھی آپ کو سنایا بھی بیان, انہوں نے کہا کہ ایک ملک سے تو آگے ہمیں ایشورنسز آئی ایم ایف کو, اور اس وجہ سے اب وہ کہتے ہیں کہ حالات سازگار ہیں, پوزیٹیو چانس ہے کہ یہ ایگریمنٹ ہو جائے, ایک ملک کے ایشورنس اور آنے ہیں. تو ہم کامیاب ہو گئے اپنے بائیلیٹرل پارٹنرز کو بنانے میں کہ آپ ہمیں پیسے جاری کر سکیں؟ دیکھیے جہاں تک یہ بیان ہے, اب یہ کیونکہ ہم نے اتنی دفعہ بیانات سن لیے ہیں, اس کی اب لوگ کریڈیبلٹی پہ جو ہیں وہ شک کرتے ہیں, کیونکہ آئی ایم ایف کی طرف جو دوسری پارٹی ہے اس کو تو بیان دینے کی ضرورت نہیں ہے.
انہوں نے تو ہمیں بورڈ میٹنگ کی تاریخ دینی ہے اور وہ انفارچونیٹلی تاریخ ابھی تک ہماری کیو میں نہیں آئی ہے. جس دن وہ ٹیکنیکل لیول پہ سیٹسفائی ہو جائیں گے, چاہے دوست ممالک کی ایشورنس پہ ہوں, چاہے پرائر ایکشن کے ملنے پر ہوں, چاہے جو ان کی اور کنڈیشنلٹیز پر ہوں, ہمارے لیے سگنل اس دن آئے گا جس دن وہ کہے گا کہ ہاں بھی ہم سٹاف لیول اگریمنٹ سائن کرتے ہیں اور اس کو لیٹر آف انٹینٹ سائن کر کے بورڈ میں اگلی میٹنگ میں ڈالنا چاہ رہے ہیں. پھر مارکیٹ سگنل لے گی. ہماری طرف سے اب بیانات I'm afraid جو آ رہے ہیں اس کو سنجیدگی سے لوگ نہیں لے رہے ہیں, کیونکہ بہت دفعہ آ چکے ہیں اور آگے سے رسپانس نہیں آتا ہے. میری دوبارہ سے عرض یہ ہے کہ جو بائیلیٹرل لوگ ہیں ان کے قرضے ہمارے سعودی عرب کے, چین کے اتنے بڑھ چکے ہیں, ہمیں ان کو اب اکنامک لیول پہ سیٹسفائی کرنا ہے کہ ہم آپ کے قرضوں کو سروس کیسے کریں گے. اگر ہم ان کو ابھی تک پرانا ڈپلومیٹک چینل سے کرتے رہیں گے تو مجھے اس میں تاخیر دکھائی دیتی ہے, کیونکہ اب ان کا رسک فیکٹر اس ملک پہ ایکسٹرا آرڈینریلی ہائی ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں صاحب کہ یہ توقع کرنا کہ کب ہوگا IMF پروگرام, یا اس انتظار میں بیٹھے رہنا کہ کب ہوگا IMF پروگرام, یہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ریفارمز کی طرف جانا چاہیے. لیکن پھر بھی اندازاً آپ کو لگتا ہے کہ اب ہم بہت قریب آ چکے ہیں اس پروگرام کو, یعنی اسٹاف لیول ایگریمنٹ کے, یا ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ مشکلات ہیں؟ کیونکہ ریومرز مختلف آتے ہیں. کبھی کہا جاتا ہے کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ میں مزید اضافہ ہونا ہے, کبھی کہا جاتا ہے کہ اس پر آپ کی ایکسچینج ریٹ میں شاید مزید ڈپریسیشن ہونی ہے, یا کبھی مختلف اور افواہیں آتی رہتی ہیں. ہارون صاحب ہیں یہ نہیں آنی چاہیے. اٹ وڈ بی گریٹ کہ اگر دونوں پارٹیاں ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ دے سکیں. میں ابھی رات میں ہی جا رہا ہوں وہاں پہ واشنگٹن, شاید مجھے کل کچھ پتا چلے, لیکن وہاں گورنر اسٹیٹ بینک اور سیکرٹری فائنانس گئے ہوئے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ہچز ہیں اگلے 4-5 دن میں اگر دور ہو جائیں تو پھر ایک وہاں سے سٹیٹمنٹ آنی چاہیے دونوں کی کہ جی ہم نے ان پرنسپل اگری کر لیا ہے, اور اب سٹاف لیول یہ جو ون سائیڈڈ سٹیٹمنٹس ہیں ہمیں اس سے ذرا نہیں دینی چاہیے. بہت بہت شکریہ ہارون شریف صاحب نے وقت دیا, پروگرام میں جوائن کیا. اور پاکستان IMF, ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں آپ کے سامنے ہم نے پروجیکشنز رکھی کہ عالمی ادارے پاکستان کی معیشت, اس کی سمت اور مستقبل کے منظر نامے کے بارے میں کیا کہتے ہیں. IMF یہ کہتا ہے کہ ہم 0.5%, ورلڈ بینک کے مطابق 0.4%, جو اس سے پہلے 2% کی پروجیکشنز تھیں, اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک 0.6% کی بات کر رہا ہے کہ پاکستان کی معاشی ترقی سست ہونے کا امکان ہے, اور دیگر انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ کو توقع رکھ رہے ہیں کہ منفی کی طرف بھی چلا جائے رجحان. For your feedback, you can write us on our Facebook, emails and Twitter. اور اگلا سال مشکل سال ہے معاشی لحاظ سے, اس امید کے ساتھ کہ حالات بہتر ہوں. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیکھتے رہیے گا. اب تک بہت خیر.